الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام سامعین کرام، سورۃ التکاثر کی آخری آیت کی تلاوت کی آپ کے سامنے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تم سے ان تمام نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دنیا میں عطا کی ہیں، تم نے ان نعمتوں کا کیا شکریہ ادا کیا۔ اور اس حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ قیامت کے دن ہر بندے سے 5 سوالات ہوں گے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، امتحان کی تیاری کے لیے اللہ نے انسان کو دنیا میں پیدا فرمایا۔ یہ دنیا انسان کا مستقل ٹھکانہ نہیں، ہمیشہ کسی انسان نے اس دنیا میں نہیں رہنا۔ انسان کا مستقل ٹھکانہ یا جنت ہے یا دوزخ ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ لیکن جنت میں جانے کے لیے ایک امتحان دینا پڑتا ہے، امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ جو اس امتحان میں کامیاب ہوا وہ جنتی ہے، اور جو اس امتحان میں ناکام ہوا وہ جہنمی ہے۔ اور یہ 2 امتحان ہوں گے، 2 پرچے ہوں گے۔ اللہ جل شانہ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ وہ جو 2 امتحانات ہیں اور ان میں جو سوالات پوچھے جائیں گے، اللہ نے دنیا میں اپنے بندوں کو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے بتا دیا، تاکہ دنیا میں ان سوالات کے جوابات دینے کی تیاری کریں۔ کوئی ادارہ، کوئی یونیورسٹی، کوئی کالج، کوئی مدرسہ ایسا نہیں کہ جو اپنے طلباء کو امتحان میں آنے والے سوالات پہلے سے بتا دے۔ اور اگر کسی کو امتحان میں آنے سے پہلے سوالات کا پتہ چل جائے، پرچہ آؤٹ ہو جائے،
تو اس پرچے کو کینسل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے ان امتحانات میں کامیاب ہو جائیں اور جنت کے حقدار بن جائیں، اس لیے دنیا میں وہ سوالات بتا دیے۔ لیکن دنیاوی تعلیمی اداروں کے سوالات اور اللہ کی طرف سے جو سوالات ہوں گے ان میں بڑا فرق ہے۔ دنیا میں جتنے ادارے ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، ان میں علمی امتحان ہوتا ہے کہ اس بندے کے پاس علم کتنا ہے، علم کا امتحان ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں جو پرچہ ہوگا، جو پرچے ہوں گے، ان میں علم کا امتحان نہیں ہوگا، ان میں عمل کا امتحان ہوگا، کردار کا امتحان ہوگا کہ بندے نے اس دنیا میں کیا کیا ہے۔ چنانچہ ایک امتحان قبر میں ہوگا، دوسرا امتحان محشر کے میدان میں ہوگا۔ اب سوالات تو اللہ نے بتا دیے دنیا میں انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے، اور اس کے جوابات، ٹھیک جوابات کیا ہیں اور غلط کیا ہیں وہ بھی بتا دیے۔ لیکن یہ کوئی ایسا نہیں کر سکتا کہ ان سوالوں کے ٹھیک جواب دنیا میں خوب اچھی طرح رٹے اور یاد کر لے کہ یہ جوابات قبر میں نے دینے ہیں اور یہ محشر کے میدان میں دینے ہیں۔ اس طرح نہیں ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہاں کردار اور اعمال کا امتحان لیا جاتا ہے۔ جس نے دنیا میں ان سوالات کے مطابق عملی زندگی اپنائی ہوگی وہ ٹھیک جواب دے سکے گا، جنہوں نے عملی زندگی اس کے مطابق نہیں اپنائی ہوگی وہ جواب نہیں دے سکے گا۔ تو ایک پرچہ ہوگا قبر میں، قبر میں جو پرچہ ہوگا اس میں 3 سوال ہوں گے۔ دوسرا پرچہ ہوگا محشر کے میدان میں، جب یہ مردے زندہ کیے جائیں گے تو اپنی جگہ سے قدم نہیں ہلا سکیں گے جب تک کہ ان 5 سوالوں کے جواب نہ دیں۔ وہاں 5 سوالات ہوں گے۔ آج دنیا میں ہم نے ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے عقیدے کے اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، عمل کے اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ قبر میں جو پرچہ ہوگا، جو امتحان ہوگا وہ عقیدے کا ہوگا، تم نے عقیدہ کیا رکھا، اور محشر کے میدان میں جو امتحان ہوگا وہ اعمال کا ہوگا، عمل تم نے کیا کیا۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب مردہ قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور ابھی تک اس کے عزیز و اقارب وہاں سے گئے نہیں ہوتے، وہی ہوتے ہیں، 2 فرشتے آ جاتے ہیں، منکر و نکیر آ جاتے ہیں، اور اس بندے، اس میت کے جسم کے ساتھ اس کی روح کا ایسا تعلق ہو جائے گا کہ یہ سوالات سنے گا، سمجھے گا اور جوابات دے سکے گا۔ پہلا سوال یہ ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اگر ایمان والا ہے وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور اگر وہ منافق یا کافر ہے وہ کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا، کنت اقول ما یقول الناس، میں نے دنیا میں وہ بات کہی جو لوگ کہتے ہیں، یہ جواب دے گا۔ لیکن یہ جواب یاد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر عقیدہ اس کے مطابق بنایا ہے، اللہ کو اپنا رب تسلیم کیا اور اس کے احکامات مانے، تو یہ جواب اس کے دل میں ڈال دیا جائے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اگر دنیا میں دین اسلام کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو جواب دے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اور کافر اور منافق جواب دے گا لا ادری کنت اقول ما یقول الناس، مجھے نہیں معلوم۔ تیسرا سوال یہ پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ دکھائی جائے گی
اور اس سے پوچھا جائے گا میت سے اس شخصیت کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا. نام نہیں لیا جائے گا کیونکہ نام لیا گیا تو امتحان نہ رہا. اس شخصیت کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا. تو اگر یہ ایمان والا ہوگا تو یہ جواب دے گا ہوا محمد الرسول اللہ، اور اگر یہ کافر اور منافق ہوگا یہ کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا. یہ 3 سوال قبر میں ہوں گے، قبر کے پرچے میں، اور یہ عقیدے سے متعلق ہے. اور عقیدہ ایسی بات ہے، ایسی چیز ہے کہ اگر عقیدے میں ایک ذرہ برابر گڑبڑ ہوئی تو پہاڑوں جتنے اعمال کر کے اس دنیا سے جائے وہ اعمال سارے بیکار ہو جائیں گے. لیکن اگر عقیدہ ٹھیک ہوا تو راستے سے کانٹا ہٹا دینا یہ بھی اس کو جنت میں لے جائے گا. کتے کو، پیاسے کتے کو پانی پلا دینا یہ بھی اس کو جنت میں لے جائے گا اگر عقیدہ ٹھیک ہو. اب یہاں بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ بیک وقت ہزاروں مردے قبروں میں دفن کیے جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دکھائی جاتی ہے. بعض لوگ اس سے غلط مسئلہ سمجھتے ہیں، غلط عقیدہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبر میں حاضر ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضے مبارکہ میں ہیں، اپنی قبر مبارک میں ہیں، لیکن ہر میت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ دکھائی جائے گی. اور آج کل تو یہ اعتراض ہو ہی نہیں سکتا. آج کل تو ایسے آلات بندوں نے ایجاد کیے کہ ایک آدمی پاکستان میں بیٹھ کر تقریر کرتا ہے، بیان کرتا ہے، بات کرتا ہے، پوری دنیا میں سنی جاتی ہے اور اس کو دیکھا جا سکتا ہے، اس کی صورت کو دیکھا جا سکتا ہے. جب بندے کے ایجادات سے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں، اللہ قادر مطلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں موجود ہوں اور اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ ہر میت کو دکھا دے. یہ 3 سوال قبر میں ہوں گے. اس کے لیے ہم نے آج اپنے عقیدے کو درست بنانا ہے. اور 5 سوال محشر کے میدان میں ہوں گے، اور جب تک بندہ ان سوالوں کا جواب نہیں دے گا تو قدم بھی نہیں ہلا سکے گا، اس کو اجازت نہیں ہوگی. پہلا سوال کیا ہوگا؟ عن عمرہ فیما افناہ. اے بندے تجھے زندگی دی دنیا میں کس کام میں لگائی یہ زندگی؟ اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری میں لگائی یا شیطانی کاموں میں لگائی، اللہ کو ناراض کرنے میں لگائی؟ کس کام میں زندگی لگائی؟ حدیث پاک میں آتا ہے جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے وہاں کسی چیز کا افسوس نہیں کریں گے، کیونکہ جنت افسوس کی جگہ نہیں. لیکن دنیا میں جو لمحہ اللہ کی یاد اور اس کے ذکر کے بغیر گزارا اس پر جنت میں بھی جا کر افسوس ہوگا، کاش کہ ہم یہ غفلت نہ کرتے. چاہے کہ بندہ دنیا میں اپنی زندگی گناہوں میں برباد کرے، شیطانی کاموں میں لگا دے، اللہ کی نافرمانی میں لگا دے، وہ کتنا افسوس کرے گا. جب ایک لمحہ ذکر نہ کرنے والا دنیا میں وہ جنت میں جا کر بھی افسوس کرے گا تو جس نے اپنی زندگی گناہوں میں برباد کی وہ کتنا افسوس کرے گا. تو پہلا سوال یہ ہوگا اے بندے تجھے زندگی دی کس کام میں لگائی؟ اس کے لیے آج ہم نے تیاری کرنی ہے، اپنی زندگی کا رخ تبدیل کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس بندے کو دونوں راستے دکھا دیے. یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے. انبیاء علیہم السلام کو اللہ نے بھیجا، انہوں نے جنت کا راستہ دکھایا، جنت کے راستے کی ترغیب دی، لوگوں کو جنت کے راستے کی طرف بلایا. اور اب ہمارے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، کوئی عذر ہمارے لیے نہیں ہے، ہر ایک تک پہنچ گیا کہ جنت کا راستہ کون سا ہے. پھر دوسرا سوال کیا ہوگا؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اے بندے تجھے جوانی دی، یہ جوانی کس کام میں لگائی؟ حدیث پاک میں آتا ہے نا الشباب شعبۃ من الجنون،
یہ جوانی جنون کی ایک قسم ہے، بندہ مجنون ہو جاتا ہے، اور اس جوانی کے بارے میں خصوصی سوال ہوگا، کیونکہ یہ زندگی کا قیمتی دور ہے۔ اس وقت اس کی ساری قوتیں مضبوط ہوتی ہیں، یہ قوتیں اللہ کی بندگی میں لگائیں، بینائی مضبوط قرآن کی تلاوت میں لگا دیں، ورنہ بعد میں نابینا ہو جائے گا اور 5 نمبر کا چشمہ لگا کر بھی اس کو قرآن کے حروف نظر نہیں آئیں گے، پھر افسوس کرے گا۔ جوانی میں اس کی قوت گویائی مضبوط، اللہ کا ذکر خوب کرے، تلاوت خوب کرے، بعد میں زبان کو حرکت بھی نہیں دے سکے گا۔ اللہ پناہ دے جن کو فالج کی بیماری لگ جاتی ہے، زبان کو حرکت نہیں دے سکتے، اس کے عزیز و اقارب اس کے پاس آ کر اس کی خبر لیتے ہیں، وہ جواب نہیں دے سکتا، رونے لگتا ہے۔ قدر کرو اس صحت، اس جوانی کی۔ جوانی میں قدموں میں طاقت ہے، ٹانگوں میں طاقت ہے، مسجد میں بار بار جاؤ، 5 نمازوں کے لیے مسجد میں جاؤ، اس کے علاوہ بھی مسجد میں جاؤ، ورنہ اللہ یہ طاقت سلب کر سکتا ہے، بڑھاپے میں یہ طاقت چلی جائے گی، پھر لاٹھی کے سہارے سے بھی نہیں آ سکو گے۔ جوانی کی قدر کرو، اس کو اللہ کی عبادت میں، اس کی بندگی میں لگاؤ۔ جوانی میں سجدہ کر سکتے ہیں، پیشانی زمین پہ رکھ سکتے ہیں، ایسا وقت بھی آئے گا کہ تم کرسی پر بیٹھ کر نماز اشارے سے پڑھو گے اور اس سجدے کو ترسو گے، کاش کہ میں ایک سجدہ زمین پر کر لیتا۔ جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، قیامت کے دن کے پرچے کا ایک سوال ہے یہ، اور تیسرا سوال یہ ہوگا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ، بندے یہ مال کہاں سے کمایا، اور چوتھا سوال وَفِيمَ أَنْفَقَ، کہاں خرچ کیا۔ مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے، کہاں سے کمایا، حلال طریقے سے کمایا، حرام طریقے سے کمایا، جھوٹ بول کر کمایا حرام، دھوکہ دے کر کمایا حرام، خیانت کر کے مال کمایا حرام، چوری اور ڈاکہ تو ہے ہی حرام۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف چوری اور ڈاکہ یہ حرام مال ہے، چوری اور ڈاکے کا مال حرام مال ہے، جھوٹ بول کر جو کمایا اس کو حرام نہیں سمجھتے، خیانت کر کے جو کمایا اس کو حرام نہیں سمجھتے، نماز چھوڑ کر جو کمایا اس کو حرام نہیں سمجھتے، وہ بھی تو حرام ہے۔ جس نے نماز برباد کر دی، نماز کے وقت کمائی میں لگا رہا، وہ بھی حرام ہے۔ تو مال کہاں سے کمایا پوچھا جائے گا، اور کہاں خرچ کیا پوچھا جائے گا۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا مال ہے، یہ اس کا نہیں ہے، اس کے پاس امانت ہے، اس کو کس کام میں لگایا، اللہ کی رضا میں۔ اللہ کی رضا میں اگر سارا مال بھی لٹا دیں تو اس کے بدلے میں جنت ملے گی، اللہ کی رضامندی ملے گی، لیکن دنیاوی کاموں میں ضرورت کے بغیر لگائیں گے تو اس کو تبذیر کہتے ہیں، تبذیر۔ جہاں ضرورت نہیں وہاں لگائیں گے، تبذیر۔ اور تبذیر کیا چیز ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ فرماتے ہیں یہ تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو بے جا دنیاوی کاموں میں مال خرچ کر کے، جہاں ضرورت نہ ہو وہاں مال خرچ کر کے کیوں شیطان کے بھائی بننا چاہتے ہیں؟ اور جہاں ضرورت ہو لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کریں، شادی بیاہ کی تقریبات ہیں، ضرورت ہے، مال خرچ کرنا ہے مہر میں اور ولیمہ کھلانے میں، لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کریں گے، اس کو اسراف کہتے ہیں۔ اور اسراف کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب المسرفین، اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ کی محبت ہٹ گئی اسراف کرنے والوں سے۔ جہاں خرچ نہیں کرنا دنیا کے کاموں میں، ضرورت نہیں، وہاں خرچ کرنے والے خرچ کرنے کو تبذیر کہتے ہیں، وہ بھی حرام۔ اور جہاں ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے وہ بھی حرام، اس کو اسراف کہتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا نا، شادی کی ایک تقریب ہوئی پنجاب کے کسی علاقے میں، بعض میڈیا والے کہتے ہیں 2 ارب روپے اس پر لگائے، لیکن دوسری خبر یہ آئی کہ 10 کروڑ لگائے۔
بھائی یہ 10 کروڑ پر 100 شادیاں ہو سکتی تھی، 100 بندوں کی 100 غریبوں کی شادیاں اس پہ ہو سکتی تھی، یہ بھی اسراف ہے۔ اور ایسے لوگ جو شادی بیاہ کی تقریبات میں کروڑوں لگاتے ہیں، وہ پھر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے پہلے غریب کو، محلے میں غریب کو آٹے کی بوری پکڑا دو۔ مسجد پہ اعتراض آتا ہے کہ مسجد میں کیوں دیتے ہو؟ اور ایسے ہی ملحد اور بے دین لوگ پھر کہتے ہیں کہ حج اور عمرہ پر جانے سے پہلے کسی غریب کی خبر لو، وہاں اس کو راشن دے دو۔ اور تمہیں کیا ہوا؟ تم کیوں فضول خرچی کرتے ہو؟ تم کیوں شیطانی کاموں میں مال لگاتے ہو؟ تم کیوں تبذیر کر کے شیطان کے بھائی بنتے ہو؟ تم کیوں اسراف کر کے اللہ کی محبت سے محروم ہوتے ہو؟ لیکن دوسری طرف اگر نیکی کے کاموں میں مال خرچ کر دے، سارا کے سارا خرچ کر دے، اللہ خوش ہوگا۔ 2 بزرگوں کا واقعہ ہے، آپس میں دوست تھے لیکن دور دور رہتے تھے، بہت اللہ والے تھے۔ ایک بڑا سخی تھا اور جو پیسہ ہاتھ میں آ جاتا وہ خرچ کر دیتا، اپنے پاس پیسہ نہیں چھوڑتا۔ تو دوسرے بزرگ کو پتہ چلا، جو ان کے دوست تھے، ان کو پتہ چلا تو ان کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی پرچی پر یہ جملہ لکھا، لا خیر فی الاسراف۔ یہ عربی کا جملہ ہے، اسراف میں کوئی خیر نہیں، اسراف میں کوئی خیر نہیں، اسراف نہ کریں۔ انہوں نے وہ خط جب پہنچا اور پرچی پر یہ جملہ پڑھا، اسی کے نیچے فوراً قلم لے کر اس جملے کو الٹ دیا، اس جملے کو الٹ دیا اور کیا لکھا؟ لا اسراف فی الخیر، نیکی کے کاموں میں اسراف نہیں ہوتا۔ انہوں نے لکھا کہ اسراف میں کوئی خیر نہیں، اور انہوں نے لکھا خیر کے کاموں میں اسراف نہیں ہوتا، جتنا لگاؤ اسراف نہیں ہوتا۔ تو مال کمانے کے بارے میں بھی سوال ہوگا، کہاں سے کمایا؟ مال خرچ کرنے کے بارے میں بھی سوال ہوگا، کہاں خرچ کیا؟ یہ مال ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، ایک ایک روپیہ کے بارے میں سوال ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کے فقراء آدھا دن مالداروں سے پہلے جنت میں جائیں گے، اور قیامت کا آدھا دن 500 سال کا ہوگا۔ وہ کیوں؟ جب دنیا میں ایک آدمی کسی دوسرے ملک سے آتا ہے، اس کے پاس سامان زیادہ ہو، کسٹم والے چیک کرتے ہیں، ایک ایک چیز کو چیک کرتے ہیں، سامان جتنا زیادہ ہوگا اتنی رکاوٹ ہوگی، اور جس کے پاس کوئی سامان نہیں وہ سیدھا سیدھا گزر جائے گا، کوئی اس کو نہیں روکے گا، اور جس کے پاس سامان ہے تو اس کو گھنٹہ 2 گھنٹے گزارنے پڑیں گے۔ تو پوچھا تو جائے گا، جتنا بھی مال ہو، لاکھوں ہو، کروڑوں ہو، اربوں ہو، پوچھا جائے گا یہ کہاں سے کمایا، یہ کہاں سے کمایا۔ اب سب کا حساب دینا تو پڑے گا، جب حساب دینا پڑے گا تو اتنی تاخیر ہوگی جنت میں جانے میں۔ اور 5واں سوال کیا ہوگا؟ ماذا عمل فیما علم، اے بندے تجھے جو علم دیا اس پر تو نے کتنا عمل کیا، علم پر کتنا عمل کیا۔ لیکن یاد رہے یہ سوال کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ سوال صرف علماء سے ہوگا، نہیں، تجھے جو علم دیا اس پر کتنا عمل کیا، تھوڑا علم دیا اس پر کتنا عمل کیا۔ اگر کسی کے پاس اتنا علم ہے کہ نماز فرض ہے، 5 نمازیں فرض ہیں، اس سے پوچھا جائے گا تم نے عمل کتنا کیا۔ اگر کسی کے پاس اتنا علم ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، پوچھا جائے گا اس سے تم نے زکوٰۃ دی یا نہیں دی، اس پر کتنا عمل کیا۔ تو جس کے پاس تھوڑا علم ہے اسی علم کے بقدر اس سے سوال ہوگا، جس کے پاس زیادہ علم ہے اس زیادہ علم کے بقدر اس سے سوال ہوگا۔ یہ 5 سوال قیامت کے دن کے پرچے میں ہوں گے۔ بندے تجھے زندگی دی، کس کام میں لگائی؟ بندے تجھے جوانی دی، جوانی کہاں بوسیدہ کر دی؟ مال کہاں سے کمایا؟ مال کہاں خرچ کیا؟ علم پر کتنا عمل کیا؟
اللہ اتنا مہربان ہے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ 5 سوال دنیا میں بتا دیے، کرو اس کی تیاری۔ لیکن تیاری کیا ہے؟ ان کے جواب یاد رکھنا یہ تیاری نہیں ہے۔ تیاری یہ ہے کہ عملی زندگی میں ان کو لایا جائے۔ اور یہ آخری 2 سوال جو ہے نا بہت اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بندے قابل رشک ہیں، 2 بندے قابل رشک ہیں، ان کے ساتھ رشک کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے کہ یہ صفتیں میرے اندر بھی آ جائیں۔ کون سے 2 بندے؟ فرمایا ایک وہ بندہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اللہ نے اس بندے کو اس مال پر مسلط کر دیا اور یہ نیکی کے کاموں میں مال ایسا لگاتا ہے کہ تباہ کرتا ہے۔ فَسَلَّتَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، حدیث میں ہلاکتہ کا لفظ آیا جس کا مطلب یہ کہ مال تباہ کرتا ہے، تباہ۔ لیکن کس میں؟ نیکی کے کاموں میں۔ نیکی کے کاموں میں مال اتنا لگاتا ہے گویا کہ تباہ کرتا ہے۔ یہ آدمی قابل رشک ہے۔ ہاں، اس میں اپنے ایمان کو بھی دیکھنا ہے، ایمان کو بھی دیکھنا ہے۔ ابو بکر صدیق اپنا سارا مال لے کر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کر دیا۔ غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سارا مال قبول کر دیا۔ ایک دوسرے صحابی اپنا سارا مال لے کر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گھر کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا جاؤ اپنے بچوں کے خرچے کے لیے رکھ دو، ایسا نہ ہو کہ آج سارا مال دے دیا کل بھیک مانگتے پھرو۔ اس میں اپنے عقیدے اور ایمان کو بھی دیکھنا ہے کہ اگر ایمان مضبوط ہے تو زیادہ سے زیادہ خرچ کیا جائے اور اس سے نہ ڈرا جائے کہ ہم خرچ کریں گے غریب ہو جائیں گے، فقیر ہو جائیں گے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم انفق علیک، یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم تم اوروں پہ خرچ کرو، میں تم پہ خرچ کروں گا۔ جو جتنا خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس پر اتنا ہی زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔